السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم۔ قرآن کا معاشی نظام، قرآن کی روشنی میں آج اس کا دوسرا درس ہے اور زیر بحث آئیں گی سورہ العشر کی آیت 7 نمبر اور سورہ طٰہٰ کی آیات 14 اور 15۔ تو میں اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا، قرآن اسکالر انجینئر محمد فیض شاد صاحب سے، کہ اس کے اوپر تفصیل سے روشنی فرمائیں۔ پلیز سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 جنوری ہے، سن ہے 2023 اور دن ہے جمعہ کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین سامعین السلام علیکم۔ آج بھی ہمارا جو درس ہے وہ قرآنی معاشی نظام پر ہے اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ آج بھی مال غنیمت کی تقسیم جو ہے اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے سورہ الحشر جو کہ 59 سورت ہے قرآن کریم کی، اور اس کی آیت نمبر ہے 7، اس کا ذکر ہوگا، اور پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ اس کا ذکر ہوگا۔ تو پہلے ہم سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 جو وہ تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اب اس کا مفہوم۔ مال غنیمت جو کہ عموماً دشمن کا جو مال و اسباب اس طرح بغیر جنگ کیے ہاتھ آ جائے تو اس کی نوعیت عام مال غنیمت سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کا ذکر اس سے پہلے درس میں 8/41 میں بھی میں کر چکا ہوں۔ یہ مال سب کا سب نظام الہی کی تحویل میں رہنا چاہیے تاکہ اسے ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے صرف کیا جائے۔ مثلا جنگ میں شریک ہونے اور کام آ جانے والوں کے، اقربا کے، یتیموں اور معاشرہ میں بے یار و مددگار تنہا رہ جانے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کا چلتا کاروبار رک گیا ہو یا جو کسی وجہ سے کام کاج کے قابل نہ رہے ہوں۔ نیز یہ مال ان مسافروں کے لیے جو مدد کے محتاج ہوں، اسے اس طرح نہیں بانٹنا چاہیے کہ یہ دولت مندوں کے طبقہ میں ہی گردش کرتا رہے اور محتاج اور غریب اپنی ضروریات زندگی تک سے بھی محروم رہ جائیں۔ لہذا اس کی تقسیم میں جو کچھ تمہیں رسول یعنی مرکز نظام الہی دے اسے بطیب خاطر قبول کرو، اور جس مال سے تمہیں روکے اس سے برضا و رغبت رک جاؤ۔ اس کا ذکر 9/59 یعنی 9 اور 59 میں بھی آیا ہے۔ تم ہر حال میں قوانین الہی کی نگہداشت کرو اور اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ ان قوانین کی خلاف ورزی پر سخت مواخذہ ہوتا ہے۔ تو
اس سے ایک آیت ہم آگے بھی چلتے ہیں 59/8 للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اس مال میں ان ندار مہاجرین کا بھی حصہ ہے جنہیں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا گیا اور جن کا مال و متاع اور ساز و سامان سب چھین لیا گیا۔ انہیں معاشی سہولتوں کی سخت ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے دل میں قوانین الہی سے ہم آہنگ رہنے اور نظام الہی کی ہر ممکن مدد کرنے کی آرزو بھی موجزن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دعوی ایمان کو اپنی قربانیوں سے سچ کر دکھایا، اور اسی جرم کی پاداش میں مخالفین نے ان پر اس قدر سختیاں کی۔ سامعین کرام، جو 59/7 ہے، اس میں جو بات وضاحت طلب ہے، ایک ہے ما افا اللہ، اس کو مال فے بھی کہتے ہیں۔ مال فے سے مراد یہ ہے کہ انکمنگ سورسز، جو بھی آمدن کسی بھی ذرائع سے ہو رہی ہے جی، وہ مال فے ہے۔ لیکن وہ مال فے وہ ہے کہ جس میں بغیر تگ و دو، بغیر جنگ کیے وہ انکم ہو رہی ہو۔ آج کے زمانے میں اگر یہ دیکھا جائے تو جتنی نیچرل ریسورسز ہیں، وہ گیس ہے، پانی ہے، ہوا ہے، بجلی ہے، روشنی ہے، یہ ساری یہ اس میں مال فے میں آتی ہیں۔ زمین سے اگر تیل نکل آیا ہو تو وہ بھی مال فے میں اس میں اس کا ذکر ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری یہ ملک کی دولت ہیں، اور اس کو اسی طرح ہی خرچ کرنا چاہیے عوام پر، جس طرح کے اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ خاص جو ذکر ہے اس میں، جو اسٹریٹجی جس کو کہتے ہیں، حکمت عملی جو ہے، وہ اس طرح کی رکھنی چاہیے جو سورہ یہ حشر کی 7 نمبر آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو دولت کی تقسیم ہے اس میں حکمت عملی کیا رکھنی چاہیے؟ کیلا یکونا دولتن بیلن اغنیائے منکم، کہ بھئی یہ جو دولت کی جو تقسیم ہے وہ تمہیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ یہ دولت ہے صرف امیروں کے گرد ہی گھومتی رہے۔ سامعین کرام، آج کا جو نظام ہے، اگر اس میں غور سے دیکھا جائے تو دولت جو ہے وہ ساری کی ساری امیروں کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ اگر ہم اپنی بستیوں میں دیکھیں تو وہ دولت اس طرح تقسیم ہوئی ہے کہ امیروں کی بستیاں الگ ہو گئی ہیں، غریبوں کی جھونپڑیاں علیحدہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، زمینی حقائق ہیں کہ ہم نے کیلا یکونا دولتن بین الاغنیاء منکم اس پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہماری دولت جو ہے وہ صرف امیروں میں بٹ گئی ہے، امیروں کے گرد ہی گردش کر رہی ہے، اور غریبوں کی ضروریات زندگی بالکل پوری نہیں ہو رہی۔ تو ہمیں اس حکمت عملی سے کو سامنے رکھتے ہوئے دولت کی جو تقسیم ہے وہ اس طرح کرنی چاہیے۔ تو یہ دولت کی جو موجودہ تقسیم ہوئی ہے، یہ ایک فرعونی نظام، بادشاہی نظام، یا جو انفرادی جو نظام ہے اس کے تحت ہوئی ہے۔ اس کو زمینی حقائق کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، لہذا اس کو صحیح کرنے کے لیے قرآن کا معاشی نظام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ ضروریات زندگی جو ہے وہ سب کو ضرورت کے مطابق، ایک جیسی نہیں، ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اور آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے
تلاوت کر دیتا ہوں، اور اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اب آتے ہیں سورہ طٰہٰ، جو کہ قرآن کریم کی 20ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 14 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اننی آن اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جب موسیٰ سلام اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ سلام اللہ سے یہ فرمایا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، اننی آن اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی بھی صاحب اقتدار، کوئی بھی حاکم نہیں مگر میں ہی حاکم ہوں۔ فاعبدنی، پس میرے احکام پر عمل کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور ایک اجتماعی نظام قائم کر، لے ذکری، میرے قوانین کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے 20:15 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ اے موسیٰ سلام علیہ، ایک گھڑی آنے والی ہے، ایک جو ہے یوں سمجھے کہ ایک گھڑی آنے والی ہے، یعنی ایک انقلاب آنے والا ہے، آتیتن آنے والا ہے، اکاد اخفیھا، یہ ابھی تک مخفی رہا ہے، اور وہ انقلاب کیسا ہوگا؟ لتجزی کل نفس بما تسعی، کہ ہر ایک کو اس کی محنت کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے معنی خیز ہیں، لتجزی کل نفس بما تسعی۔ اس سے پہلے فرعونی نظام میں یہ جو ہوتا تھا کہ محنت کوئی کرتا تھا اور اس کا حاصل جو ہے وہ کوئی لے جاتا تھا، لیکن قرآنی معاشی نظام میں ایسا نہیں ہوگا۔ قرآنی معاشی نظام میں جو فرد جو ہے وہ محنت کرتا ہے اسی کو اس کا اجر دیا جائے گا، لیکن اس میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لتجزی کل نفس بما تسعی۔ فرعونی نظام میں جو بندہ بھی محنت کرتا ہے اس کو ایک فرد سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ایک فرد کی روزی ملنی چاہیے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی محنت کرنے جاتا ہے تو اس کے جو لواحقین ہیں ان کو روزی کون دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کی ضرورت کے مطابق روزی ملے گی قرآنی معاشی نظام میں۔ اگر وہ اکیلا ہے تو اکیلے کو روزی دی جائے گی، اگر اس کے لواحقین ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، تو وہ اس کو ایک فرد کی نہیں، وہ سارے فرد جو اس کے لواحقین ہیں ان کو بھی روزی جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ یہ ہے قرآنی معاشی نظام۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیات میں نے پیش کی ہیں اس سے قرآنی معاشی نظام کا بہت ساری چیزیں جو ہیں واضح ہو جاتی ہیں، اور جو خاص چیز جو ہے قرآنی معاشی نظام کی، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دولت کی یا مال کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت عملی یہ بیان کی ہے کہ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُم، دولت کی تقسیم معاشرے میں اس طرح نہیں ہوگی
کہ ساری دولت جو ہے وہ امیروں کے گرد گردش کرتی پھرے۔ جو آج کا نظام ہے جس میں ساری دولت امیروں کے گرد گردش کر رہی ہے، یہ قرآنی نظام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ انفرادی یا فرعونی نظام تو ہو سکتا ہے، لہذا قرآنی معاشی نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی ان آیات سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کا سیشن قرآن کا معاشی نظام اس کا دوسرا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔